اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ یہ سلسلہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر شریفہ میں یہاں سے حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا و علیہ السلام کا تذکرہ مبارکہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ ابھی سورہ اعراف شریف میں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر شریف تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ قرآن کریم میں اور مقامات پر بھی حضرت شعیب علیہ السلام کا جزوی ذکر ہوا ہے، تو یہاں پھر تقریباً ایک رکوع میں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوگا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شریف شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے ہم قوم یعنی انہی کے ہی رشتہ دار، انہی کے ہی عزیز حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ آگے انہوں نے دعوت دی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے فرمایا کہ میری قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی الہ نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا آپ ذکر پڑھ رہے ہیں، سب کی دعوت ایک ہے، سب کی دعوت ایک ہے، توحید کی دعوت ہے، نبوت کی دعوت ہے، عقیدہ معاد کی دعوت ہے، اور اس کے بعد جو بیماریاں اس قوم کی تھیں جس کو خصوصی بیماری کہا جاتا ہے جی، اس کا پھر تذکرہ کیا انہوں نے، پھر اس کا رد کیا، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ابھی ہوا جی۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کو جو خاص بیماری تھی وہ تھی ناپ تول میں کمی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، جو بھی چیز کسی کو دینی ہے وہ پوری نہیں دینی، جب کسی سے لینی ہے تو وہ پھر زیادہ لینی ہے جی۔ یہ آپ دیکھیں نا، ذرا 30واں پارہ کھولیں ذرا، تیسویں پارے کا جی صفحہ نمبر 534 نکالیں۔ مدینہ منورہ میں ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا ابو جوہینہ۔ اس بندے نے 2 ترازو رکھے ہوئے تھے، ایک لینے والا ایک دینے والا۔ جو لینے والا ہوتا تھا وہ زیادہ ہی ہوتا تھا، جو دینے والا ہوتا تھا وہ قدر سے بھی کم ہوتا تھا، یعنی جتنی مقدار بنتی تھی اس سے بھی کم ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر لینے والا جو ہوتا تھا وہ 1.25 سیر کا ہوتا تھا، دینے والا جو ہے وہ پونے سیر کا ہوتا تھا، اس میں سے بھی 1 پاؤ کم، چوتھائی کم ہوتی تھی، ربع کم ہوتا تھا اس میں سے۔ یہ یعنی کہ اس کا حساب تھا۔ خلاق کائنات نے یہ آیت سورہ مبارکہ پوری جو ہے اسی مسئلے پر نازل فرمائی ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے متعلق۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ویل للمطففین، میں کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو مطفف ہیں، تطفیف کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الذین یکتالوا علی الناس یستوفون، میں جب یہ لوگوں سے لینے لگے تو پھر یستوفون پورا پورا لیں ان سے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ وَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب یہ دینے لگیں تو یخسرون پھر کم کر کے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، میں کیا یہ ان کو گمان نہیں ہے کہ انہوں نے قیامت والے دن اٹھایا جانا ہے۔ لیوم عظیم، وہ تو دن بھی بہت بڑا ہے، اس دن انہوں نے اٹھایا جانا ہے، اس دن تو حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔
یہاں کمی کر لیں گے، لینے والے کو پتہ نہیں چلے گا، دینے والے کو پتہ نہیں چلے گا، لینے والے کو پتہ نہیں چلے گا کم دے رہا ہے، دینے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ زیادہ لے رہا ہے، تو قیامت والے دن رب تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا ترازو نصب کرنا ہے اس وقت تو سارا کھل کے سامنے آ جائے گا، اس وقت کیا بنے گا تمہارا؟ تو یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے اسی مسئلے پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. جو یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایسے سمجھیں کہ زوردار تمانچہ ہے، جو کہتے ہیں کہ اسلام کی حکومت آ گئی تو کیا بنے گا. ہاں جی، جمہوریت ہے تو سارا نظام چل رہا ہے، بہترین طریقے سے کام سارا چل رہا ہے، یہ ہے وہ ہے. ہاں جی، ان کو ہم پوچھتے ہیں یار تم کہتے ہو کہ قرآن پاک میں کیا ہے؟ دیکھیں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے متعلق پورے قرآن کا ایک باب ہے، قرآن کریم ایک پورا باب ہے، پوری سورت ہے اس مسئلے پر، اور اس کے علاوہ بھی مختلف مقامات پر اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک جگہ تشریف لے گئے، وہاں پہ غلہ پڑا ہوا تھا، بکنے کے لیے رکھا ہوا تھا. آقا علیہ السلام نے اس غلے میں ہاتھ ڈالا تو اندر نمی تھی، گیلا تھا، باہر خشک تھا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بارش آئی تھی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم نے اندر والا جو گیلا ہے اس کو باہر نکال کے کیوں نہیں رکھا، تاکہ لینے والا جو ہے اسے پتہ چل جائے، جب تک ہوا لگتی رہے یہ خشک ہو جائے. لینے والا جب آئے تو وہ جو ہے نا صرف اس بات پہ دھوکہ نہ کھا جائے کہ جناب جیسے اوپر خشک ہے اندر بھی خشک ہوگا. جی نعوذ باللہ من ذالک. آج بھی آپ چلے جائیں، کسان لوگ جو ہیں اپنی کپاس کی چنوائی کریں گے، رات کے وقت جو ہے نا وہ باہر نکال کے رکھیں گے، ہے یہی، رات کو باہر رکھیں گے، رات کو ننگی رکھیں گے. کوشش یہ ہوگی کہ کپاس جو ہے نا وہ ایسے ننگی پڑی رہے. ایسی چیزیں جن کے ساتھ وزن بڑھ جاتا ہے ان کو باہر رکھیں گے تاکہ وزن زیادہ ہو جائے. نہیں ہو رہا ایسا، یہی ہوتا ہے. اور جناب جب دھوپ نکلنے لگے گی اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں گے، کہیں یہ نہ ہو کہ دھوپ کی وجہ سے خشک ہو جائے. کپاس کی چنائی کرائیں گے سویرے سویرے شروع کریں گے تاکہ اس میں جو شبنم پڑی ہے وہ بھی ساری اکٹھی ہو جائے، وہ ساری اکٹھی کر کے وہ بھی ساری پھر تول کے رکھ دیں گے. جب تول کے رکھیں گے ساری اکٹھی کر کے رکھ دیں گے تو پھر ان کی کوشش ہوگی جلدی جلدی بک جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ پڑی پڑی خشک ہو جائے تو بعد میں اس کا وزن کم ہو جائے. یعنی لینے والوں میں بھی حال یہی ہے، دینے والوں میں بھی حال یہی ہے. جو آقا علیہ السلام نے مانا کہ میں قیامت کے قریب جو ہے نا، ہر بندہ پوچھا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میں جب سارے ٹھگ ہوں گے. ان کو یا رسول اللہ جب سارے ٹھگ ہوں گے تو ٹھگیں گے کسے؟ میں جو بھی تھوڑا سا اعتماد کر جائے گا وہ ٹھگا جائے گا. اندازہ لگائیں. اور ایک حدیث پاک میں کہ ہر بندہ جو ہے اس کا دل بھیڑیے والا ہو جائے گا قیامت کے قریب، اور ہر بندہ دوسرے کو کھانے کے چکر میں ہوگا. یہاں وہی حساب ہے، جس کو بھی دیکھو وہ نوچنے پہ لگا ہوا ہے، جیسے کیسے ہو سکے بس نوچ لیا جائے اگلے کو. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. اور آپ دیکھیں گوشت لینے کے لیے چلے جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ہاں جی، مرغی کو جناب فوراً پانی میں ڈال دیں گے، دھو کے دے رہے ہیں. جی گوشت کو پانی میں ڈال دیں گے، دھو کے دے رہے ہیں. کس نے کہا ہے کہ دھو کے دیں آپ ہمیں؟ وہ پانی میں ڈالتے ہیں تو پانی اس میں بھر جاتا ہے، وزن بڑھ جاتا ہے اس کا. جب وزن بڑھا تو ظاہری بات ہے پیسے زیادہ بن گئے ان کے. یہ صرف وہ ایک آدھ چیز میں نہیں ہے ایسا، ہر چیز میں یہی معاملہ چل رہا ہے. اور کہتے کیا ہے جی، نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں یہ حاجیوں کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے، یہ دین اسلام کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے. دین اسلام نے، اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں، آپ ذرا غور کریں اس بات پر. پاکستان میں محکمہ فوڈ ہے، محکمہ فوڈ کا پورا ایک محکمہ ہے نا، پورا ادارہ ہے، اتھارٹی ہے پوری محکمہ فوڈ کی. تو وہ سارے دیکھ بھال کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ جناب کہاں کہاں ملاوٹ ہو رہی ہے، کہاں کہاں پہ غبن ہو رہا ہے، کہاں کہاں پہ جناب چیزیں کم تولی ناپی جا رہی ہیں، سارا پتہ ہے ان کو. چپ کروائیں یار، کون ہے؟ جہاں بھی آپ چلے جائیں، ہاں جی، آپ پھل لینے کے لیے چلے جائیں، ایک آم کی پیٹی لیں یا کسی بھی شے کی آپ پیٹی لے لیں، ہاں جی، اس کے اوپر جو ہوگا وہ اور ہوگا، نیچے ہوگا وہ اور ہوگا. بھی پیسے تم نے اوپر والے کے لیے اسی طرح کا نیچے ہوگا، لیکن اوپر جو ہے وہ اچھے والے پھل پڑے ہوں گے، نیچے جو ہے وہ خراب ہوں گے، کاڑے ہوں گے، کیڑے والے ہوں گے، اور چھوٹے چھوٹے ہوں گے. اور چھوٹے بھی ایسے کہ بندہ کسی مہمان کے سامنے بھی نہ رکھ سکے، کسی کو دیتے ہوئے بھی شرمائے بندہ، کس کو ایسے کیسے دے کسی کو. یہ سارا مولویوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ سارا حاجیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بھائی انہوں نے خود چھوٹ دے رکھی ہے. آپ کوئی بھی چیز لینے کی چلے جائیں منڈی میں، آپ کو کوئی چیز خالص نہیں ملے گی، میں صحیح کہہ رہا ہوں.
آپ پیٹی لے لیں 5 کلو لے لیں کوئی بھی شے، آپ کنوؤں کی پوری پلی لے لیں، آپ اس میں گڑبڑ ہوگی ساری، اوپر اور رکھے ہوں گے نیچے اور رکھے ہوں گے۔ وہ چھوٹا سا پیکٹ آتا ہے آلو بخارے کا، اس میں بھی خبر یار 2 اس کی پہلے لگی ہوتی ہیں، اوپر والی تہ جو ہے وہ صحیح ہوگی، نیچے والے سارے چھوٹے چھوٹے ہوں گے، نہیں چل رہا ہے سر۔ تو یہ کس کا کام ہے ان کو پکڑنا، کس کا کام ہے ان کو ڈنڈے مارنا، کس کا کام ہے ان کو سیدھا کرنا؟ اچھا پھر کئی سارے بیچارے جو منڈی سے دھوکہ کھاتے ہیں، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے چلو ریڈی والے سے لے لیں، تو ریڈی والے وہ آگے 2-4 ہاتھ آگے ہیں، آپ ان کو کہہ دیں پیسے ان کی اپنی مرضی کے ہوں گے اور چیز آپ کو آپ کی مرضی کی نہیں لینے دیں گے۔ تو کپڑے والا جو ہے وہ بھی 18 قسم کے کپڑے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دے گا، لیکن پھل والا جو ہے آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دے گا پھل کو، نہیں جی میں نے ڈال کے دینے، اور آپ کہیں بھی صحیح میں نے اٹھانے، بس آپ 2-4 چیزیں اٹھائیں گے، 10-12 اٹھا کے وہ پھینک دیں گے شاپر میں۔ ایک تو دوست نے مجھے ویڈیو دکھائی، آپ حیران ہوں گے، ایک بندے نے پہلے ہی ریڈی کے اندر والے حصے پر 2 کلو کے شاپر بھر کے لٹکائے ہوئے تھے سارے پھلوں کے۔ کوئی بھی بندہ آتا ان کو سامنے کھڑا ہوتا، ظاہری بات ہے ہاں جی آپ اپنی مرضی سے ڈال لیں جو بھی آپ کو چاہیے، وہ ڈالتا، وہ شاپر میں پیک کرتے کرتے وہ نیچے والا اٹھا کے اس کو پکڑا دیتا۔ بتائیں جو اس نے پہلے ہی پیک کر کے رکھا ہوتا تھا۔ سارا کون کروا رہا ہے؟ مولوی کروا رہا ہے نا، محکمہ فوڈ میں مولوی بیٹھے ہوئے ہیں۔ محکمہ فوڈ جو ہے اس کے انسپیکٹر جو اس کے کیا نام اس کا مجسٹریٹ جو ہیں، جو بھی لوگ لگائے ہوئے وہ تمہارے ہی ہیں۔ یہ ساری بےایمانی کو رواج دینے والے یہی لوگ ہیں، اور الزام جو ہے بیچارے مولوی پہ جو فارغ بیٹھا ہوا ہے اس نے کچھ کیا ہی نہیں، مولوی کی وجہ سے ہو رہا ہے سر، ہے یا نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ بندہ کہاں جائے یار؟ کوئی بھی شے آپ کو یہاں پہ خالص دوست ہیں یہاں پہ یہیں پہ محلے کے ہیں، وہ بتانے لگے میں 1 کلو کالی مرچیں لے کے آئے، ان کا کام ہے یہ ہوٹلنگ کرنا، وہ کہتے ہیں کالی مرچیں لے کے آؤں 1 کلو، گھر آ کے دیکھیں ساری پلاسٹک کی تھی۔ بتائیں پلاسٹک کی کالی مرچیں مشین کے ذریعے بنا کے اس کو رنگ کر کے وہی جناب دی ہوئی۔ ادھر بندہ کہاں جائے کدھر جائے والا؟ آپ گوالوں کو دیکھ لیں، دودھ والوں کو دیکھ لیں، پورا مہینہ جناب یہ پانی ملا کے دیں گے، اور پانی تو خیر پانی تھا چلو، آج کل تو گندگی ڈالنے لگ گئے ہیں اس میں یار، زہر ڈالنے لگ گئے ہیں اس میں، کیمیکل سے جناب پورا دودھ تیار ہو رہا ہے، کیمیکل والا۔ ان کو نہیں پتہ یار مسلمانوں کے بچے پئیں گے چھوٹے چھوٹے۔ اور یار ایک بزرگ رحمہ اللہ تھے، ان کے گھر میں چوہے تھے، ان کو کسی نے کہا کہ آپ گھر میں بلی رکھ لیں، انہوں نے یار مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ بلی جو ہے نا وہ آئے اور چوہے دوڑ کے میرے ہمسایوں کو گھر میں چلے جائیں، مسلمانوں کو تکلیف دیں جا کر کے، یہیں پہ مجھ سے مارے گئے تو مارے گئے، وگرنہ میں ان کو دوڑا کے کسی کے گھر میں بھیج کر کے مسلمانوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ ایک بزرگ تھے زندگی ساری، ایک بندہ آیا ان کو دھوکے سے جیلی پیسے دے گیا، نقلی پیسے دے گیا، کھوٹا سکہ دے گیا، کپڑے سیتے تھے درزی تھے، انہوں نے وہ لے لیے، پھر آیا وہی دے گیا، زندگی ساری یہی کرتا رہا۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ کیوں لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا یار اگر میں نہیں لوں گا نا یہ خبیث کسی اور مسلمان کو چلا دے گا، مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، مسلمانوں کو دھوکہ دے گا یہ ذلیل، میں اپنا دھوکہ برداشت کر لیتا ہوں، میرے مسلمان بھائی کا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ یار کیمیکل سے ملا ہوا دودھ جو ہے نا وہ پلا رہے ہیں لوگوں کو۔ بتائیں یہی پہ ایک بندہ آیا تھا، وہ مجھے بتانے لگا جی ہم جو ہے روز کا 40 من 50 من دودھ جو ہے سارا کیمیکل والا بنا کے بیچتے رہے۔ بتائیں سارا دودھ ہی کیمیکل والا۔ اس نے کہا پھر ہم نے اس میں سے گاڑیاں بنائیں، اپنا کام کیا، سارا کیا۔ اس نے کہا پھر میرے دل کو چوٹ لگی، میں نے ایک آیت پڑھی کہیں لکھی ہوئی تھی قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا، اس کا تقویٰ بھی جاگا تو کیسا۔ اس نے کہا پھر میں نے سارا جتنے دودھ سے پیسہ کمایا تھا نا، گاڑیاں کمائی تھیں، سارا بیچ کے سارے پیسے جمع کر کے پھر میں نے ویگن لے لی۔ میں نے کہا حرام کا پیسہ ہے، گاڑی حرام کے پیسے سے آئی ہے، ہیں جی، اور جتنی بھی چیزیں تھیں ساری میں نے بیچ دی۔ حضرت کیا بتاؤں، دل کو چوٹ لگ گئی نا، تکلیف اٹھی میرے دل میں نے بیچ کے ساری ویگن لے لی۔ پھر کیا بات ہے یار، میں کوئی بندہ کہے جی میں نے باہر گلی میں جا رہا تھا تو گلی میں گندگی لگ رہی میری شلوار کو، میں نے کہا یہ ناپاک ہو گئی ہے تو کوئی نماز نہیں ہوگی، میں نے وہ اتار کے گندگی جو ہے نا قمیض کو لگا لی۔ میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہو، پاک ہو گئے آپ؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی کہ اس بندے کے اس نے کہا کہ میں نے یہ کام جو ہے نا اتنا عرصہ کیا ہے، سال بھی اس نے بتایا تھے وہ میرے ذہن میں نہیں رہے۔
تو وہ کہے جی پھر میں ویگنوں پہ بیٹھنے لگ گیا تو وہاں گالیاں دینی پڑتی تھیں. میں نے اپنے بچوں کو کہا بیٹا یہ کام گندا میں نہیں کرتا آپ کرو. میں پھر مسجد میں آ گیا ہوں. میں کہا شکر ہے مولوی دی پھونک کٹیں گا تم، مولوی کی طبیعت درست کرے گا تم. بتائیں کہاں جائے یار. اتنے بے ایمان بیٹھے ہوئے ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک جب بھی ان سے پوچھو بے دینوں سے لبرلوں سے وہ یہی کہیں گے مولوی کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے، مولوی کیمیکل بنا رہے ہیں. واللہ ہمیں تو پتہ ہی کون نہیں یار کیا کیا چیز شامل ہوتی ہے اس میں، کیسے دودھ بنا لیتے ہیں. یہیں پہ ایک گوالا آیا یہاں پہ، اس ایک بندہ یہاں بیٹھا تھا وہ بھی غصے کا تیز، آگے سے وہ بھی غصے کا تیز، وہ دودھ والا جو تھا. میں اس کو منع کرتا تھا یار کبھی بھی اس کے ساتھ متقع نہیں لگانا، یہ بندہ غصے کا تیز ہے. آگے سے کہنے لگا پھر میں کون سا کم ہوں بھائی. وہ ایک دن بیٹھے آپس میں باتیں کرنے لگے تو اس نے کہا جی ہاں جی آپ جو ہے نا دودھ کیمیکل والا بناتے ہیں. وہ خبیث جو ہے دوسرا دودھ والا وہ کہنے لگا وہ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اندازہ لگائیں. وہ کہتا ہے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے زمانے کا جو میل چل رہا ہو اس کو میل کی لینا بھی جائز ہے دینا بھی جائز ہے. میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ کیمیکل والا دودھ بنا کے بیچنا جائز ہے. صرف ڈال کے دودھ کو گاڑھا کر کے اس کی جھاگ نکال کے مکھن بنا کے بیچنا جائز ہے، لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے. اچھا بھلے وہ وہاں پہ چٹ بٹ ہو گئی، لڑائی بڑھ گئی ان کی. اور میں جناب اس کو پکڑ رہا ہوں. میں نے کہا خبیث تو گندگی کھا رہا ہے، بزرگوں کو بدنام تو نہ کر. تو نے سیدھا اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ہی نام لے لیا ہے. اس نے کہا میں نے فتح باری شریف پورا پڑھا ہوا ہے. میں نے کہا پورا پڑھ کے کیمیکل والا دودھ بنا رہا ہے تم؟ حیا شرم دیکھو یار. وہ مولوی نہیں تھا، ویسے اس کو ٹھڑک تھی مطالعے کرنے کی. اور اس کا علمی لیول ایک دن میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا اعلیٰ حضرت کی بڑی باتیں کرتے ہو، دعا قنوت تو سناؤ. مسجد میں بیٹھا ہوں، یہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہیں پہ آپ بیٹھے ہوئے. ایمانداری والی بات ہے اس کو دعا قنوت نہیں آتی تھی، دعا قنوت نہیں آتی تھی اس کو. فتح باری شریف پورا پڑا ہوا میں. اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ کیمیکل والا دودھ بیچنا جائز ہے. بتائیں یعنی ایسے بے دید ہوتے ہیں. اپنی کمینگی کو بزرگوں کی جو ہے نا وہ نعوذ باللہ اپنی کمینگی بزرگوں کو بھی سونپتے ہیں کہ ہمارے بزرگ بھی ایسے تھے جی، وہی اجازت دیتے تھے. وہ عبارت کو نکالے پھرتا تھا جی اعلیٰ حضرت نے لکھا زمانے کے میل کو جیسے میل آئے ویسے میل آگے دے دینا یہ جائز ہے. میں نے کہا یہاں دودھ ملاوٹ کیمیکل کوئی اور ہے بتاؤ ذرا. کہتا وہ تو نہیں. پورا مہینہ جو ہے نا یہ دودھ کیمیکل والا ملے گا، صرف ایک رات 11ویں شریف کی آئے گی جی اس کو دودھ خالص بانٹے گے جناب غوث پاک کے نام کا. اب بندہ پوچھے ان سارے گجروں سے ہاں بھی ذرا آپ ہی ہمیں بتا دیں ہاں جی یہ ہو گیا تمہارا کام نفل، مستحب ہے 11ویں دینا، یہ ذہن میں رہے. اور پیچھے جو امت کو جن سے تم نے پیسے لیے تھے ان کو خالص دودھ دینا تم پر فرض تھا شرعن. رب کے فرض کے ساتھ تم نے اتنا عرصے تک غداری کی، رب تعالیٰ کے فرض کے معاملے میں تم نے بدعملی کی، اور ایک دن تم 11ویں دے کر مستحب پر عمل کر کے تم سمجھتے ہو کہ وہ جو 29 دن تمہارے منہ پہ کالک لگی ہے وہ دھل جائے گی. کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ. یہی حال بھائی جی ہو رہا ہے ہر طرف. کوئی بھی چیز لیتے ہوئے واللہ کہہ رہا ہوں ڈر لگتا ہے یار پتہ نہیں کیا بلا اس میں ڈالی ہوئی. کالی یہ سرخ مرچیں نہیں آتی اس میں جناب، وہ اینٹیں جو ہوتی ہیں نا گھٹے والی اس کی وہ رگڑ کے نا جو سرخ مٹی ہوتی ہے وہ رگڑ کے جناب مرچوں میں ڈال کے دے رہے ہیں. بتائیں جو بیچارے کھائیں گے ان کے کیا بنے گا معدے کا یار. جس کو بھی دیکھو جناب بے ایمانی پہ تلا ہوا ہے، جس کو بھی دیکھو ٹھگی پہ تلا ہوا ہے. آج وہی وقت آ گیا ہے جی، وہی وقت آ گیا. اور جیسے ایک علاقے میں ایک مولوی صاحب تھا نا تو نماز پڑھاتا تھا، گاؤں دیہات کی بات ہے. تو کسی نے کہا کہ ان کی وہ جو چودھری تھے نا وہ اس کو مجبور بھی کرتے تھے چلو ہماری گایوں بھینسوں کے لیے گھاس بھی کاٹ کے لا. امام تھا وہ گھاس کاٹ کے لایا تو ایک مولوی اور آیا، اس نے کہا یار سنا وہ کچھ دیتے بھی ہیں یا نہیں، نمازیں بھی پڑھواتے ہیں اور گھاس بھی کٹواتے ہیں تم سے تو سارے کام لیتے ہیں. اس نے کہا یہ دے نہ دے میں نے بھی ان کو کافر کر کے مارنا ہے. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا میں بھی بغیر وضو کے نمازیں پڑھاتا ہوں ان کو. ہیں میں بھی بغیر وضو کے نمازیں پڑھا رہا ہوں، میں کون سا وضو کرتا ہوں؟ سب کافر ہو کے مریں گے، دیکھنا پھر کر لیں ظلم مجھ پر جو کرنا انہوں. مومن نہیں رہنا دوں. آگے پیچھے سارے ایک جیسے ہیں. اس نے کہا اکیلے یہی نہیں ٹھگی لگا رہا، لگا میں بھی رہا ہوں، ہمارے ہاں یہی ہے جی. آگے پیچھے ہر جانب یہی کام چل رہا ہے یار. سچی بات ہے. مسند احمد میں حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یار دیکھیں یہ لوگ تاجر تھے نا،
ایک وہ تاجر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہو کے قسم اٹھا کے فرماتے ہیں، رب کی قسم میں گواہ ہوں اس بات کا، ابو بکر کا نام صدیق میرے رب نے عرشوں سے نازل کیا ہے۔ تاجر ہو یار، رب تبارک و تعالیٰ یہ نازل فرما دے اس کے لیے کہ ابو بکر صدیق ہے۔ بتائیں آج کے تاجروں کو کیا ہوا یار؟ تھوڑی سی بھی کوئی چیز لینے دینے والا ہے، بیچنے والا ہے، فروخت کرنے والا ہے، اس میں بے ایمانی ہے یار۔ کہاں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا یار؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھان رکھا ہوا تھا دکان میں، اپنے شاگرد کو بتایا جو وہاں پہ کام کرتا تھا، میں بیٹا بات سنو، یہ تھان ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس کا دھیان کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے استاد جی۔ وہ بعد میں لوگ آئے، انہوں نے تھان مانگا، وہ بچہ بھول گیا بتانا کہ اس میں تو عیب ہے، پیسے پورے لے لیے، اس نے پیسے پورے لے لیے۔ جب پیسے پورے لیے تو وہ صاحب آیا، میں بیٹا اس تھان کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا استاد جی وہ تو میں نے بیچ دیا تھا۔ اللہ میں بتایا ان کو، انہوں نے کہا استاد جی میں بھول گیا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اتنے پریشان ہوئے، پورے کوفے میں آپ اعلان کراتے پھرتے ہیں۔ یہ کوئی بندہ آیا تھا ایسا حلیے کا بندہ، اس نے آ کر کے یہاں سے ایک تھان کپڑے کا خریدا ہے، بتائیں کسی نے دیکھا ہو، کوئی ملا ہو اس کو؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ کسی بندے سے سراغ ملا کہ جناب وہ تو حاجی تھے، کسی اور علاقے سے آ رہے تھے، وہ یہاں سے ہوتے ہوئے حج کو گئے ہیں۔ میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کوفہ سے سواری پکڑتے ہیں اور سیدھے عرفات پہنچتے ہیں، سیدھے مکے آتے ہیں یار۔ بتائیں مکہ مکرمہ آتے ہیں، یہاں پہ جو حاجی بیٹھے ہوئے ہیں ان میں اعلان کرتے پھرتے ہیں، وہ کو کپڑا ابو حنیفہ کی دکان سے لایا بندہ، تو بتاؤ کون ہے وہ بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں لایا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پیسے اس کو واپس کیے۔ میں یار وہ بچہ بتا نہیں پایا تھا، اس میں عیب تھا۔ کہاں یار یہ ہمارا عروج تھا، وہ کہاں یہاں ہم ان کے کھاتے آ پڑے ہیں یار۔ اسلام کا حسن تو یہ ہے، آپ نے اسلام کا حسن دکھانا تو ابو حنیفہ کو پیش کرو، اسلام کا حسن دکھانا ہے تو اس ابو بکر صدیق کو پیش کرو یار، ہیں جی، جس کو صدیق رب تعالیٰ عرشوں سے اس کے لیے جاری فرما دے یہ اسم اس کا کہ ابو بکر تاجر بھی ہے اور صدیق بھی ہے۔ آج کل کے ہمارے تاجر بھی ہیں اور قذاب بھی ہیں۔ کوئی بھی چیز آپ لینے چلے جائیں، بس پہنچ رہی ہے، بس آئی۔ آپ کوئی بھی چیز یہاں پہ کسی مستری کو بلا لیں، الیکٹریشین کو بلا لیں، کسی کو بھی بلا لیں، فوراً سے پہلے جناب اس کا باہر دکان والوں کے ساتھ طے ہوگا۔ آپ کو کہے گا 25 روپے کی آئے گی شے، لیکن دکان والوں کے ساتھ اس کی ملی بھگت ہوگی۔ دکان والے جو ہیں یہاں آپ ساتھ میں کہیں نا میں ساتھ چلتا ہوں، وہ کہتا ٹھیک ہے، تجھے پتہ نہیں ہے، میں بھی بغیر وضو کے نماز پڑھا رہا ہوں تجھے، ہاں تو گھاس کتروا رہا ہے نا، میں مجھے ساتھ لا کر کے، پتہ تجھے نہیں ہے میرا میں بڑی آئٹم شے ہوں۔ ہاں جی، وہ پہلے ملے ہوتے ہیں، ہاں کتنے پیسے بن گئے، اتنے بن گئے، بل ہاتھ میں تھما دیں گے، آپ آ جائیں گے وہاں سے کام کر کے جاتے ہوئے، وہاں سے اپنی کمیشن لے کے نکل جائیں گے۔ بتائیں کوئی بھی چیز آپ یہاں پہ ایمانداری بات ہے کسی سے بھی نہیں لے سکتے۔ سچی ہم یہاں سے گئے ایک جگہ کچھ سامان لینے کے لیے، کتابیں تھی دینی، ایک مکتبہ ایک بند تھا، دوسرے مکتبے پہ ہم بیٹھ گئے، ہم نے کہا یار ان کا انتظار کرنا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لو جی ہم وہاں بیٹھے، کیا جب وہ آیا ہم اٹھ کے وہاں چلے گئے، اس نے آ کر کے اپنی زبان، ان کی زبان اور تھی، اس نے آ کر کے بتایا کہ میرا حصہ ضرور رکھنا ہے اس میں، یہ میں ہی گاہک ڈھونڈ کے آیا ہوں، لاہور سے میں لایا ہوں۔ بتائیں لو جی، اس نے پھر ہم سے نمبر لے لیے، اس نے بیٹھے بیٹھے ہم سے نمبر لے لیا، ہم وہاں سے نکلے تو اس نے فون کر کے پوچھا ہاں بھی کتنے پیسوں کا بل بنا تھا آپ کا؟ بھی آپ کی دکان پہ ہم صرف بیٹھے تھے، آپ کو کیا لینا دینا ہمارے ساتھ، کتنا بل بنا تھا کتنا نہیں بنا تھا، ہم بھی معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں بھی پتہ چلتا یار کیا ہاتھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ یعنی اس خبیث کو بھی حیا نہیں ہے یار، یہ تو صرف آ کے اس کی دکان میں بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کمیشن بن گیا اس کا، کس چیز کا کمیشن بنا؟ اس نے بلوایا تھا ہمیں، لے کے گیا تھا ہمیں وہاں، کس چیز کا کمیشن بن گیا؟ یہ حساب ہے یار۔ سچی بات ہے، ایک ایک بندہ جو ہے وہ اینٹنے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک دو یہیں پہ بتانے لگے، انہوں نے کہا میں ایک جگہ گیا لینے کے لیے نا، مکان خریدنے کے لیے گیا، کہتے ایک بندہ گلی میں کھڑا تھا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ مکان جو بکنے والا ہے اس کا کیا حساب کتاب ہے؟ اس نے کہا یہ نمبر لکھا ہوا ہے، کہتے اتنا بتایا، تو کہتا ہے وہ بندے کو جب میں ملا تو اس کو پہلے اطلاع پہنچ چکی تھی، اس نے کہا کہ یہ گاہک میں ڈھونڈ کے لایا ہوں، میرا حصہ ضرور رکھنا ہے اس میں۔ بتائیں یعنی وہ جو مسلمانوں کی خیر خواہی تھی بالکل ختم ہو گئی، ہر چیز کمیشن پہ چل رہی ہے، ہر ایک معاملے میں بے ایمانی ہی بے ایمانی۔ کہاں جائے بندہ یار؟ بتائیں کسی پہ اعتماد کر کے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے یہاں پہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
یہ دیکھیں جی آیت مبارکہ، خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا قوم شعیب کا حال دیکھ لیں، آج تو بھائی اس سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں، اس سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے فرمایا اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، مکیال جو ہے یہ ماپنے کو کہتے ہیں، میزان جو ہے یہ تولنے کو کہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تم ماپ میں اور تول میں کمی نہ کرو، انی اراکم بخیر، میں دیکھ رہا ہوں تم خیر پر ہو۔ خیر مطلب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت مال دے رکھا ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں تمہارے پاس، تم انسان بن جاؤ۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اگر تم یہ کام کرتے رہے تو تم پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو کسی کو چھوڑے گا نہیں، عذاب محیط ہوگا، سب کو گھیر لے گا، کسی کو کسی جانب سے چھوٹ ملنے والی نہیں ہے، ایسا عذاب میں تم پر آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ بتائیں وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، پھر فرمایا اے میری قوم تم مکیال میں اور میزان میں یعنی ماپ میں اور تول میں بالقسط انصاف کے ساتھ کام لو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو چیزیں کم کر کے نہ دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تم۔ اللہ اکبر، بقیت اللہ خیر لکم، میں باقی جو بچ جائے ایمانداری کے ساتھ تم دو گے، ایمانداری کے ساتھ جو تم لوگے، تمہیں جو تھوڑا بچے گا بظاہر بقیت اللہ، جو تھوڑا ہوگا نا، اللہ اکبر۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے الفاظ کیا ہیں؟ میں بقیہ جو ہوگا نا وہ بقیت اللہ، وہ رب کا بچا ہوا ہوگا، رب کا بچایا ہوا ہوگا۔ پچھلا جو تمہارے پاس ہے، جو تم کہہ رہے بے ایمانی نہ کرے گا تو بچے گا کیا ہے؟ ایک یہیں پہ تاجر ہے یہیں منڈی کا، میں نے کہا یار آپ بے ایمانی چھوڑ دو سارا ٹھیک ہو جائے گا، کہنے لگا بے ایمانی نہ کریں تو پھر کام کیسے چلے گا ہمارا تو کچھ نہیں بنتا۔ وہ سمجھتے ہیں چیز زیادہ آ گئی ہے تو وہی خیر ہے، وہی برکت ہے، نہ نہ نہ۔ شعیب علیہ السلام نے میں بقیت اللہ، جو تمہارے پاس بچ گیا نا یہ اللہ کا بچا ہوا ہے، ہاں ایمانداری کے ساتھ جو تمہارے پاس بچا ہے وہ والا جو ہے یہ بقیت اللہ خیر لکم، میں جو اللہ نے بچایا ہے نا تمہارے پاس خیر والا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہی خیر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور یہ ذہن میں رہے تمہارے، میں تمہارا نگہبان کوئی نہیں کہ روزانہ اگر تمہارے ترکڑی ترازو جو ہے وہ تمہارے چیک کروں اور پکڑ پکڑ کے تمہارے ناپ تول ٹھیک کرتا رہوں۔ میرے ذمہ جو ہے صرف اتنا تھا بیان کرنا، میرے ذمہ ترغیب تھی، میرے ذمہ ترہیب تھی، میں نے ترغیب بھی کر دی ترہیب بھی کر دی، ڈرا بھی دیا جہنم کے عذاب سے یہ تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے، اور جنت کا میں نے شوق بھی دلا دیا، جنت کا راہ بھی دکھا دیا، جہنم جانے والے اسباب بھی تمہارے سامنے بیان کر دی۔ ہاں جی، کل انشاءاللہ عز و جل اگلا مضمون پڑھیں گے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا